اللهم صل على رسولك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزشتہ کئی نشستوں سے تصوف کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ اصل میں سبجیکٹ ایسا ہے اور اتنا وسیع ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی کنٹروورشل بھی ہے کہ اس پر جتنی بھی انسان گفتگو کرتا چلا جائے اس کی تہ در تہ گرہیں کھلتی جاتی ہیں اور اتنی ہی مزید گرہیں سامنے آتی ہیں۔ تصوف کی بے تحاشا ڈیفینیشنز بیان کی مختلف فقراء نے، مختلف انداز میں اسے بیان کیا۔ جن لوگوں نے اسے لغوی معنوں میں لیا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ لفظ تصوف کہاں سے نکلا، صوفی کیا ہے، یہ لفظ صوفی کہاں سے نکلا، انہوں نے عربی سے استفادہ کیا اور عربی لغت کے مطابق اس کے معنی، لغتی معنی بیان کر دیے کہ لیکن تصوف ہم لوگوں کی سمجھ میں اسی وقت آ پاتا ہے اگر ہم اس کے اصطلاحی معنوں میں جائیں، اور اصطلاحی معنی بہت سے فقراء نے، بہت سے اولیاء اکرام نے، بہت سے اہل علم نے مختلف انداز میں بیان کیے۔ اگر ہم اس تفصیل میں چلے جائیں تو چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہر ولی اللہ، ہر اہل علم جب کسی چیز کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، تو اپنے علمی سطح کے مطابق اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق بیان کرتا ہے۔ ایک زمانے میں یہاں جب گفتگو ہو رہی تھی قرآن پاک کے سلسلے میں تو میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کے ایک تو ظاہری معنی ہیں جو میں اور آپ سبھی لوگ ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے خفی معنی ہیں جو 10 ہیں، اور رب تعالیٰ ان معنوں کو اہل علم پر ان کے علمی درجات کے مطابق کھولتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ بھی گزارش کی تھی کہ ولایت کے درجے 10 گنے جاتے ہیں، گرچہ مختلف سلسلوں میں سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، ان میں ان کی گریجویشن ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن در حقیقت ہیں درجے 10 ہی۔ جیسے کسی سلسلے میں 100 درجے بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس کی گریجویشن 10 کی ہے، 1، 10، 20، 30، 40، اینڈ پر پتہ چلتا ہے کہ 10 ہی بنے۔ کسی سلسلے میں 50 ہے، کسی میں ہے ہی 10۔ غالباً جہاں 100 کی گریجویشن انہوں نے ورک آؤٹ کی وہ اپنی سہولت کے لیے تھی کہ 0 اور 1 کے درمیان یا 1 اور 2 کے درمیان سہولت ہوتی ہے یہ ورک آؤٹ کرنے میں کہ انسان پہلے اور دوسرے درجے کے درمیان کس مقام پر پہنچا، 1.1، 1.2، 1.3، 1.4، 1.5، so on so forth۔ تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے کسی انسان کے علمی مقام کا تعین کرنے میں، لیکن درجات 10 ہی بنیں گے اس کے۔ تو جو اہل علم پہلے درجے پر فائز ہے وہ اس پر قرآن پاک کے ایک معنی کھلتی ہیں، جو اہل علم ولایت کی دوسرے درجے پر فائز ہے اس پر 2 معنی کھل جائیں گے۔ تو یہ اہل علم کے درجات ہیں، اور اس کے مطابق ہی ان پر چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی اہل علم کسی بڑے مقام پر فائز ہے، بہت بڑے مقام پر، جیسے حضرت پیران پیر غوث اللہ اعظم دستگیر صاحب، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب، خواجہ غریب نواز صاحب، یہ بڑے نام ہیں
بڑی قداور شخصیتیں ہیں تصوف میں. جب یہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں تو یہ اپنے علم کے مقام سے بولتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے امی لوگ جو ہیں وہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں پاتے اور کنفیوژن رہتا ہے معنوں میں. اگر کوئی شخص کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ لے اور وہ ہو امی، تو جب وہ کسی چیز کو ڈیفائن کرے گا تو ایسے لفظوں میں کر دے گا جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائیں گے. تو مجھ جیسا امی آدمی اگر تصوف کی تعریف کرے گا تو وہ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے گا کہ تصوف ایسا ٹول ہے جو علم شریعت کے گرے ایریاز جہاں ہماری نظر نہیں پہنچتی ان کو روشن کر دیتا ہے. کیونکہ شریعت کے اندر ابہام نہیں ہے کوئی، یا جیسے انگریز کہتا ہے کہ یا یہ سفید ہے یا سیاہ ہے، either it's white or it's black, there is nothing in between, there is no gray area. لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس سے کچھ گرے ایریاز ڈیولپ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں، ہم اس کی گہرائی تک جا نہیں پاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابہام ہے. ابہام بالکل نہیں ہے، صرف ہماری کم علمی ہے. شاید یہ مثال میں نے پہلے دی تھی کہ ایک اگر 1000 فٹ لمبا ہال ہے، 100 فٹ چوڑا، 1000 فٹ لمبا، ہم اس کے ڈور نمبر 1 سے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے قریبی بلب کو آن کر دیتے ہیں تو اس بلب کی روشنی ایک محدود ایریا میں پھیلے گی اور اس کونے میں پڑی ہوئی چیزیں، اس حصے میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں گی. باقی میں اندھیرا رہے گا، ہمیں چیزوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو ہم بجائے یہ کہیں کہ وہاں روشنی کم تھی ہم دیکھ نہیں پائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہال میں تو صرف یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن اگر دروازہ نمبر 2 کے قریب لگے ہوئے سوئچ کو بھی آن ہم کر سکیں تو ہم مزید کچھ حصے کی چیزیں دیکھ لیں گے اور ہم یہ کہیں گے صاحب ہال میں یہ بھی چیز پڑی ہے. حتیٰ کہ ہم اس کے آخری بلب کو روشن کر دیں تو پورے ہال میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں گی. اسی طرح جب ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے تو ہم علم شریعت کی ان باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ہمیں بہت زیادہ علم درکار ہو. تو وہ گرے ایریاز ہمارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی لا علمی کا تو اقرار نہیں کرتے، اپنی لا علمی کو، اپنی کم علمی کو تو الزام نہیں دیتے، بلکہ ہم دوسری چیزوں کو الزام دینے لگتے ہیں. تو تصوف یہ کم علمی کی بنا پر ڈیولپ ہونے والے گرے ایریاز کو روشن کر دیتا ہے، وہ ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے. اسی لیے اس کی ایک تعریف میں اور بھی کیا کرتا ہوں کہ شریعت تک پہنچنے کا یہ آسان راستہ ہے. انسان کو تصوف کے ذریعے اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے، ایسی ریاضتیں، مشقتیں، مجاہدے، چلے کاٹتا ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی اور جسمانی ہمت دونوں ہی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ شریعت کے مشکل مقامات سے آسانی سے گزر جائے. تو یوں میں یہ کہتا ہوں کہ تصوف پر جس نے عمل کیا وہ شریعت پر عمل کرنے لگتا ہے. لیکن شاید گزشتہ نشست میں یا اس سے پیوستہ نشست میں ذکر ہوا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے کہ عام طور پہ دستور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، وہ معاشرتی، معاشی یا لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ، ان کے تحت وہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ واقع ہوتی چلی جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ اس کی اصل شکل ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اپنی بگڑی ہوئی شکل میں وہ چیز قائم ہو جاتی ہے.
اس کی بہترین مثال ہندوازم ہے۔ اوریجنلی ہندوازم کچھ اور تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جس نے انہیں ہندوازم کو شرک کا اور رسومات کا مجموعہ بنا دیا۔ یہ وقت کا کھیل ہے، ورنہ ہندوازم میں ہمیں سب کو حیرت ہوگی کہ ہندوؤں کے 4 وید ہیں، اس میں جو تیسرا وید ہے اتھارو وید، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی اس میں ذات بیان کیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کا نام سنسکرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو مہما کہتی ہیں، تو ان کا نام مہما ہوگا، وہ پوری دنیا میں روشنی پھیلائیں گے، ان کی اونٹنیوں کی تعداد اتنی ہوگی، اس کے یہ نام ہوں گے، ان کے دشمنوں کی تعداد اتنی ہوگی، اور وہ جو پیغام لائیں گے وہ رفتہ رفتہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، اس لیے کہ وہ برحق ہوگا۔ غزوات کی تعداد اتھارو وید میں دی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کے ایک وید میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے کہ اس کی زیارت کرو جا کے، اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن دی ہوئی ہے کہ خانہ کعبہ ہے کہاں۔ لیکن یہی مذہب جس میں آج سے 5 سے 7 ہزار سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، خانہ کعبہ کی لوکیشن کا، لیکن آج وہ سوائے شرک اور رسومات کے مجموعے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ اسی طرح تصوف، جو اہل علم نے ایک ایسا راستہ نکالا تھا کہ جس میں مجھ جیسے کمزور اور امی لوگ، ان پڑھ لوگ آسانی سے شریعت پہ عمل کر لیں، کہ شریعت سوائے ایثار اور قربانی کی، اس کے اساسی ایثار اور قربانی پر ہے شریعت۔ اسلام کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ تمام کا تمام ایثار اور قربانی ہے۔ اللہ کی عبادات کی بات آئے گی تو وہاں انسان اپنے آرام کو، اپنے مصروفیات کو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے عبادت کی طرف جاتا ہے۔ حقوق العباد کی بات آئے گی تو انسان دوسرے مسلمان، چاہے وہ اولاد ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، ان کے لیے اپنی جان، مال، آرام، خواہشات، ان سب کی قربانی کرتا ہے۔ تب کہیں جا کے وہ اپنے حقوق اللہ، اپنے ذمے جو اس کے حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، ان کو ادا کر پاتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ اپنی کسی چیز سے انسان آسانی سے جدا نہیں ہوتا، اس کے لیے بے تحاشا اسے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ تو جب انسان شریعت پر پوری طرح عمل کرے گا تو اسے اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا پوری طرح۔ اس لڑائی کے لیے ذہنی ہمت کی ضرورت ہے اور جسمانی ہمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اہل علم نے ڈیزائن کیا ایک ایسا راستہ بہت سوچ بچار کے بعد، جس میں اس قسم کی ریاضتیں کروا دیں، اس قسم کے چلے کٹوا دیے، اور ایسی ٹریننگ کر دی اپنے پاس کہ انسان میں وہ ہمت پیدا ہو گئی نیکی کی طرف جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی انا کو چلنا پڑتی ہے۔ میں نے شاید 2 یا 3 اتوار پہلے عرض کیا تھا، کسی نے شاید سوال پوچھا تھا کہ انا اور خودداری میں کیا فرق ہے، تو میں نے انا کے سلسلے میں گزارش کی تھی کہ انا کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اندر اپنے بارے میں کچھ بت تراش رکھے ہیں، اور ہم اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کسی نے یہ بت تراشا ہے کہ میں معاشرے میں بہت باعزت ہوں،
اور میری عزت کی جانی چاہیے. اور جہاں کوئی شخص کوئی ایسا لفظ کہہ دے یا اس کے رویے میں ہمارے سوچ کے مطابق کوئی فرق آ جائے تو ہماری انا مجروح ہوتی ہے، وہ بت ٹوٹتا ہے ہمارے اندر اور ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ بت تراش لیا کہ میں بہت امیر انسان ہوں اور مجھے حق ہے کہ دوسروں پر حکومت کروں. کسی نے اپنے اقتدار کا، اپنی افسری کا بت تراشا اپنے اندر کہ میں بڑا افسر ہوں، میرا احترام کیا جانا چاہیے، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ درست کہتا ہوں. تو جب کوئی ماتحت یا کوئی اور عام آدمی کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہماری بات کی تردید کرتی ہوئی ہو تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا انا کا بت ٹوٹتا ہے. تو نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ انا جسے ہمیں پالا ہے، جو بت ہم نے اپنے لیے خود تراشے اور ہمارے اندر وہ بت موجود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کو توڑ دیا جائے. یہ بنیادی چیز ہے. اور خانقاہ میں پہلا سبق ہی یہ ملتا تھا کہ انسان کے اندر چھپے ہوئے بتوں کو توڑ دے. اگر وہاں بادشاہ بھی آ گیا علم حاصل کرنے کسی اہل علم کے پاس، تو پہلا کام تو یہ کر دیا کہ اس کے سر پر استرا پھروا کر بال اتار دیے، کیونکہ ایک زمانے میں ہمارے معاشرے میں سر پہ استرا پھروا دینے سزا کے طور پہ، کوئی آدمی کسی کے سر پہ استرا پھروا دے بہت ذلیل ہونے کے مترادف تھا. تو بال اتار دیے جاتے ہیں، پھر اس کو جوتے سیدھے کرنے پر معمور کر دیا جاتا کہ یہاں جہاں لوگ آ کے جوتے اتاریں گے ان جوتوں کو پکڑو، سیدھا کرو، ان کے اوپر کپڑا پھیرو تاکہ جو چل کے آیا اس پہ جو مٹی پڑ گئی جوتے پر وہ ختم ہو جائے. اب یہ آنے والوں میں معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ ہیں، زیادہ تر انفارچونیٹ طبقہ ہے، اسی سے ہوتے ہیں لوگ. تو جب انسان اپنے سے بذوق خود کمتر لوگوں کے جوتے صاف کرے گا تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. پھر دوسروں کے سامنے کھانے کے برتن سجانا اور کھانا سرو کرنا، جب کھانا کھا چکے ہیں تو جھوٹے برتن کلیکٹ کرنا. ہندو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ چیزیں سرایت کر گئیں کہ کون سا پیشہ کمتر ہے اور کون سا برتر. یہ برتر اور کمتر کا ایک فرق حالانکہ کسی اور جگہ یہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بیری کی ڈیوٹی کرنا خاصا کمتر پیشہ گنا جاتا ہے. تو اہل علم آنے والے سے وہ ڈیوٹی کروا لیتے تھے اور اس کے بعد لنگر کی تقسیم، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا سلسلہ جاری رہتا تھا. جہاں کوئی انسان لنگر کے تقسیم کے مقام تک پہنچا، اہل علم نے ان کو پھر مجاہدے اور چلہ کشی پر لگا دیا. اس سارے عرصے میں انا کچلی گئی. انسان کے سنسیئرٹی ٹو پرپز، جس کے لیے وہ آیا ہے، اس کی سنسیئرٹی کا اندازہ ہو گیا کہ اس کا اخلاص کتنا ہے اس کام کے لیے جس کے لیے ہمارے پاس آیا. تو اگر اس کا اخلاص پروون ہے تو ہر قسم کی سختیوں میں سے گزرتا چلا جائے گا. یہ حکمت تھی اس کی. اس کے بعد کہیں جا کے وہ محفل میں بیٹھنے کے لائق گنا جاتا تھا کہ اپنے مرشد کی، اپنے استاد کی محفل میں بیٹھے، اور اس کے بعد پھر اسے خلافت عطا کر دی جاتی تھی. خلافت عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی حکومت مل گئی، بلکہ یہ ڈگری ہے جیسے کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے دی جائے کہ آپ نے کوالیفائی کر لیا ہے کسی چیز کو، اب آپ اس چیز کے مجاز ہیں کہ دوسروں کو تعلیم دے سکیں. تو وہ اس شخص کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی کہ فلاں ایریا میں جا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کا دین پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کی تربیت کر دو. خلافت کا مقصد یہ تھا، وہ بھی ایک خدمت تھی. لیکن وقت نے اسے کہنا دیا. اس کے اندر پھر ایسے لوگ آ گئے جن کے اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، لوگوں نے اسے کمرشلائز کر دیا، اور انہی خانقاہوں پر پھر تعویذ دھاگے کا چلن ہوا جس نے اس راہ کو بدنام کیا. اب تصوف کا ہم نام لیتے ہیں تو بہت سی آئی بروز ریز ہوتی ہیں اس بات پر، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے، اگر ہم
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پہ آسانی سے عمل کر لیں، ہمیں شیطان بہکا نہ پائے. ویسے شیطان کو ہم سے یہ گلہ ہے کہ قصور ان کا اپنا ہے، الزام مجھ پر دیتے ہیں. جو کام خود نہیں کرنا چاہتے میرے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ میں نہیں کرنے دے رہا، تو وہ ہمیں بہکا نہیں پاتا. لیکن اس کے اندر دو چیزیں میں آپ کی توجہ ادھر دوبارہ ایک بار دلوا دوں، اگر میں اوور ایمفسائز نہیں کر رہا ہوں چیزوں پر. ہمیں اپنی انا کو کچلنا ہوگا. کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے انا کو ختم کر دینا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں کام ہوگا. اور دوسری چیز اخلاص ہے، بلکہ پرائیورٹی آرڈر میں یہ اخلاص پہلے آئے گا، انا کا ٹوٹنا بعد میں. کیونکہ جب تک اخلاص نہیں ہے ہم انا کو توڑیں گے ہی نہیں. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تسبیحوں سے، ذکر اذکار، وظائف سے رب کا قرب حاصل کر جائیں گے، وہ درست خیال نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ایک 100 منزلہ بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہوں اور 15ویں منزل سے اس کی تعمیر شروع کر دیں. وہ کبھی نہیں بن پائے گی، کیونکہ اس کی بنیادیں اور نیچے کی 15 منزلیں ہیں نہیں، وہ ہوا میں معلق نہیں رہ سکتی. وظائف فائدہ دیں گے، ذکر اذکار آپ کو فائدہ دے گا، مجاہدے اور چلے بھی فائدہ دیں گے، بشرطے کہ ہم نے بنیادیں قائم کر لی ہوں نیکی کی اور اسلام پر عمل کرنے کی. اور وہ بنیادیں اسی صورت میں تعمیر ہوتی ہیں اگر ہم اخلاص پیدا کر لیں، سنسیئرٹی ٹو پرپس جسے ہم کہتے ہیں، اور انا کو توڑ دیں، انا کو ختم کر دیں. یہی کام سب میں مشکل ہے. انا کو توڑتے ہوئے میں نے اپنے قبلہ مرشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ ایک خوب طریقہ دیکھنے میں آیا، لیکن وہ انکنونشنل طریقہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے، دوسرا میں ان کے پاس بہت لیٹ پہنچا، اور گرچہ عبادات اور ذکر اذکار کا سلسلہ جاری تھا میرا نوجوانی کے عالم سے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود گردن میں سریا فٹ تھا میرے. اور وہ جو گردن کا سریا ہے اس کو نکالنے کے لیے میرے مرشد صاحب نے بہت ہی غیر روایتی طریقہ استعمال کیا کہ نہ تو انہوں نے مجھ سے برتن صاف کروائے، نہ لوگوں کی خدمت کروائی، گرچہ یہ کام نہ کرنے کی قیمت بعد میں نے ادا کی ہے. انہوں نے ایک طریقہ یہ پکڑ لیا کہ جب میں ان کے پاس تنہا ہوتا تھا تو میری کہی ہوئی بات پہ وہ ساتھ کرتے تھے، اگر میں درست کہتا تھا تو کہتے تھے بالکل درست کہہ رہے ہو. لیکن جہاں ان کے پاس آ کے 2-4 لوگ بیٹھے، اور وہ عام طور پہ وہ ہوتے تھے جو کھانچا لگاتے تھے، کہیں جوتے گانٹھ رہے ہوتے تھے، تانگا چلا رہے ہوتے تھے، تو وہاں میں جو صحیح بات کہتا تھا اس کو بھی وہ کہتے تھے تم غلط کہہ رہے ہو، اور وہ لوگ غلط بات کہتے تھے تو ان کو کہتے تھے تم صحیح کہتے ہو. تو یوں انہوں نے میری اس انا کو کچل ڈالا کہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں ان سے کوئی بہتر بات کر سکتا ہوں. وہ ہو یہ گیا کہ میں یہی خوفزدہ رہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں آتا. یہ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہیں علم میں اور عقل میں، اور یہی میرے مرشد چاہتے تھے کہ یہ ایک بار ہو جائے تاکہ میں ریسیو کروں. کسی برتن میں کچھ آپ ڈال نہیں سکتے تا وقت وہ خالی نہ ہو. اس برتن کو خالی کرنا بڑا ضروری تھا. تو میرا برتن تو بھرا ہوا تھا اس احساس کے ساتھ کہ میں بھی کچھ ہوں اور میں تعلیم یافتہ ہوں، میرا تجربہ ہے. یہ سب چیزیں مجھے کوئی چیز ریسیو نہیں کرنے دیتی. تو جو ہی وہ انا میری ختم ہوئی اور برتن میرا خالی ہوا، میں ان چیزوں کو ریسیو کرنے لگا.
یہ انا کو توڑنا بڑا ضروری ہے، اور انا اس طرح بھی ٹوٹ جاتی ہے اگر اور کوئی توڑنے والا نہیں ہے، کہ جب کوئی ہمیں گالی دے تو ہم فوراً ذہن میں ایک خیال لے آئیں کہ ہم جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ نے کبھی کسی شخص کو ایسے الفاظ کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے جواب میں مسکرا دیتے رہے، تو میں اسی سنت پہ عمل کروں گا۔ جب کوئی بھری محفل میں ہمیں شرمندہ کر دے تو ہم یہ سوچیں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ایسے آدمی کا جواب صرف ایک بھرپور مسکراہٹ ہے۔ جب کوئی شخص ہم پر الزام لگائے، تہمت لگائے، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تہمت اور الزام کے جواب میں خاموش رہنا پسند ہے۔ یہ بات شاید آپ کے ذہن پہ کچھ گراں گزرے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہوگی کتاب اور سنت اور حدیث میں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد تھے۔ ایک شخص آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ وہ شخص برا بھلا کہتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ ایک وقت پر جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر نے جواب دے دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینا شروع کیا پلٹ کے۔ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے تاثرات تھے۔ نیکسٹ ڈے صحابہ نے پوچھا کہ حضور، وہ شخص زیادتی کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ جب تک حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، آپ مسکراتے رہے۔ جب انہوں نے اپنا حق استعمال کیا اور جواب دیا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ گئے، آپ تشریف لے گئے۔ تو فرمانے لگے کہ در حقیقت جب وہ شخص آ کے ابوبکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور ابوبکر خاموش تھے، تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہاف پر اس آدمی کو جواب دے رہا تھا۔ تو میں یوں مسکرا رہا تھا اس فرشتے کے جواب دینے پر، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو خود جواب دینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وڈرا کر لیا۔ تو یوں میں اٹھ کر چلا گیا۔ تو جب ہم پر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ سوچ لیں یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ ہم اللہ پر چھوڑ دیں کہ رب تعالیٰ ہمارے بہاف پر خود اسے جواب دے دے گا۔ جب ہم یہ کرنے لگتے ہیں اس طرح سے تو ہماری انا ٹوٹتی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک شاید کچھ لوگ یہ فرمائیں کہ اب یہ تو راہبائیت ہی کی ایک شکل ہو گئی کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ایک تھوڑا سا باریک سا ایک فرق دیکھنا ہوگا ان میں۔ مسلمان کے لیے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے کہ مومن اپنوں کے لیے موم سے زیادہ نرم اور کافروں کے لیے فولاد سے زیادہ سخت ہے۔ تو گالی دینے والا، ہمیں برا بھلا کہنے والا، ہم پر تہمتیں اور الزامات لگانے والا تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا اپنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں موم کی طرح نرم رہنا ہے اور درگزر اور اف سے کام لینا ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تمام قدریں ہی بہت خوبصورت ہیں، بے مثال ہیں، لیکن ان بے مثال قدروں میں سے زیادہ نمایاں ہونے والی چیزیں درگزر، اف اور سخاوت ہیں۔
تو ہم اپنے مسلمان بھائی کی زیادتی کے جواب میں اگر درگزر اور عف سے کام لیتے ہیں تو یہ ہم سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور وہ معیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے مقرر کیا کہ وہ اپنوں کے لیے موم سے زیادہ نرم اور کفار کے لیے فولاد سے زیادہ سخت ہے، اس پہ بھی عمل کر رہے ہیں. تو یہ دوہرا گین ہے اس میں ہمیں. تو جب ہم دوسروں کی زیادتیوں کے جواب میں اور ناجائز زیادتیوں کے جواب درگزر اور عرف سے کام لیتے ہیں تو ہماری انا بھی کچلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت پر عمل کا ثواب بھی ملتا ہے. کچھ سوالات کچھ صاحب نے بھیجے ہیں، وہ میں ان کے بھی جواب دے دوں کہ وقت کم رہ گیا. یہ کسی غیر ملک سے سوال ہے کہ some people say that sallallahu alayhi wa alihi wasallam is also a Durud Pak. If it is true, then please suggest that can we read this as Durud instead of Durud Ibrahimi? I mean, in general life, not in namaz, because I can't develop my concentration while reading Durud Ibrahimi due to its talawat. بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ہی ہے، ایک درود پاک کی ایک قسم ہے جیسے اور بہت سے درود ہیں. یہ شارٹ فارم ہے درود پاک کی، لیکن پریفریبلی درود ابراہیمی پڑھا جانا چاہیے، اس لیے فار ٹو ریزنز کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اسے پڑھا ہے. دوسری بات کہ اس درود شریف میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد، بلکہ آپ کی جد امجد پر بھی درود بھیجا گیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے، لیکن اگر بہت مجبور ہیں ہم، کیونکہ گفتگو کے دوران اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، وہاں مجبوراً یہ شارٹ فارم ہمیں پڑھنا پڑتی ہے. تو اگر مجبوری ہے بہت، اسی کو پڑھ لیجئے. لیکن میں پھر عرض کروں، بہتر یہ ہوگا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے. ایک اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ is the imam of all the awliya from Adam علیہ السلام to the last day. Please put a light on it. اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لاسٹ سنڈے میں نے عرض کیا تھا کہ جو الہامی کتابیں ہیں، الہامی پیغام ہے، وہ اپنے دور کا سچا پیغام تھا، سچا مذہب تھا. یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے تک اپنے وقت کا سچا مذہب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لائے تھے ان پر عمل کیا تو وہ راہ راست پر تھے اس وقت تک. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور بائبل آ گئی تو یہ ایک ریوائز پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا، اور ایک اس کے سچے رسول لے کر آئے تھے. جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور بائبل کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ سرکش ہو گئے اللہ تعالیٰ کے اور راہ راست سے ہٹ گئے. لیکن جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر تسلیم کر لیا اور بائبل کو سچی کتاب تسلیم کر لیا، اس پر عمل کیا، وہ راہ راست پر کہلائے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبوت کا اعلان فرما دیا آپ نے، اور قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ ریوائز پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا جو بنی نوع انسان کو دیا گیا. تو وہ لوگ جو اس سے پہلے آنے والے اللہ کے پیغام پر عمل درآمد کرتے رہے اور قرآن پاک سے پہلی کتابوں پر عمل کرتے رہے، وہ اللہ کے سرکش کہلائے. انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی،
لیکن اپنے اپنے دور میں، جیسے اسلام اپنے نزول سے لے کے قیامت کے دن تک کا سچا پیغام ہے، سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، اسی طرح وہ روایت پیغام آنے سے پہلے تک درست تھا، اس پر عمل کرنے والے راہ راست پر تھے. ان لوگوں میں بھی کچھ اہل علم گزرے ہیں جیسے اسلام میں، لیکن وہ اہل علم اسی کانٹیکسٹ اور اسی ریفرنس میں تھے جس کتاب کو وہ فالو کر رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اولیاء اکرام کے امام کہلاتے ہیں، وہ اسلام کے کانٹیکسٹ اور ریفرنس میں ہیں. تو اسلام کے انٹروڈیوس ہونے سے پہلے جو اہل علم تھے وہ اپنے اپنے مذہب اور اپنی اپنی کتاب کے مطابق تھے. یہ اصل میں ایک سوال رومن اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا ذرا دشوار ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان کسی صاحب نے کوٹ کیا ہے یہاں کہ محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے. نمبر 1 پہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے. اصل میں یہ جو فرمودات ہیں صحابہ اکرام کی، اور خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کا نام جو وہ تو عقل، دانش اور علم کا خزانہ ہے. ان جید صحابہ کرام کے فرمودات اپنے اندر بے پناہ معنی لیے ہوئے ہیں. ہمارے ذہنوں میں ایک چیز یہ جم گئی ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا اولیاء کرام، ان کی باتیں صرف اور صرف دینی حکمت لیے ہوئے ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. ان تمام حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باتیں ہوں یا اولیاء کرام کی، اس کے اندر دونوں فائدے ملیں گے، دینی بھی اور دنیاوی بھی. اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی آتی ہے، جب یہاں نماز کا ذکر ہو رہا تھا ارلی نشستوں میں، تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اس وقت، بلکہ یہ گزشتہ 15-20 سال ہوئے، ایک چیز ڈسکور کی مغرب نے کہ نماز یوگا کی سب سے ایڈوانس فارم ہے. یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو انسان کی پوری باڈی کی ایکسرسائز کرتی ہے. جو لوگ پورے اہتمام اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مجھ جیسے لوگ نہیں جو کچھ عرصے سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا. یا آپ نوٹ کیجئے گا کبھی کہ جو لوگ پورے آداب کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان کے پیٹ لیول پر ہوں گے. یہ پورے جسم کی ایکسرسائز ہے اور بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اہم. ہمارے یہاں جو بیماریاں جنم لیتی ہیں 45 سال کی عمر کے بعد، اس میں مین کاز سلو بلڈ سرکولیشن کا ہوتا ہے. دن بدن ریڈیوس ہوتی چلی جاتی ہے بلڈ سرکولیشن. لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی بلڈ سرکولیشن ریڈیوس کبھی نہیں ہوگی، وہ قائم رہتی ہے بالکل صحیح. نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام عضو، ان کو جتنا جتنا بلڈ ملنا چاہیے وہ ملتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آکسیجن ان سے ملتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی تندرست و توانا رہتا ہے. جیسی یوگا کے اندر پوسچر اور جس رفتار پر یوگا کے آسن مختلف کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہے. جب ہم یوگا سیکھتے ہیں تو یوگی ہمیں اس پر بہت زور دیتا ہے 3 چیزوں پر، کہ ریلیکس ہو جائیے، اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے، ذہن سے خیالات نکال دیجیے، اور بڑے اطمینان سے پوسچر میں جائیے. آپ پھر ایک پوسچر سے دوسرے پوسچر میں بہت آرام سے جائیے.
ہر پوسچر پر توقف کا سبق دیتا ہے کہ ایک پوسچر میں بیٹھے ہیں، اس پہ رکیے، عام طور پر کہتے ہیں 10 تک گن لیجیے اور پھر آپ دوسرے پوسچر پہ جائیے. اب آپ یوگا کی بیک گراؤنڈ میں اس کو یوگا کو بیک گراؤنڈ پہ رکھ کے اس کے کانٹیکسٹ میں نماز کو ایگزامن کیجیے. پاؤں ایک خاص اینگل پر، خاص ڈسٹینس پر ایک دوسرے سے رکھنے کا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ جس انداز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اسی انداز میں کھڑے ہوئیے، لیکن آپ کے پاؤں کا درمیانی فاصلہ 4 انگلی سے کم نہ ہو اور ایک بالش سے زیادہ نہ ہو. یہ اس مسلک میں کہا جاتا ہے جس کا میں پیروکار ہوں. پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کان کو ہاتھ لگاتے. یہ ایک ایکسرسائز ہے باقاعدہ ہماری. بعد ہم کھڑے رہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں. یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی بھی ایکسرسائز ہے، شولڈرز کی ایکسرسائز ہے، سب سے بڑھ کر نیک کی ایکسرسائز ہے یہ. اور اس کے ساتھ ہی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے انسان کے جسم کے درمیانی حصوں سے اوپر اور نیچے کی طرف. اور اس میں ہم کچھ دیر کے لیے پڑھتے ہیں 3 5 7 11 اور خون ہمارے دماغ کی طرف آتا ہے. بعض ایک خاص اینگل پہ ہوتے ہیں. ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، میں کوئی غلطی نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، توجہ نہیں دیتے ہم کہ ہمارے گھٹنے رکوع کی حالت میں لاک ہونی چاہیے. ٹانگیں سیدھی ہوں اور گھٹنے لاک ہو جائیں، اس میں بینڈ نہ آئے، بالکل ایسے ٹانگیں سیدھی ہوں. اور ہماری کمر اور ٹانگیں انگلش کا لیٹر ایل وہ بنائیں، کمر سیدھی اور ٹانگیں. یہ صحیح پوسچر ہے رکوع کا. اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں. اس پڑھنے میں ہمیں 5 سیکنڈ 7 سیکنڈ لگ جاتی ہیں. اس سے ہمارا بلڈ دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو جو ہمارا پوسچر ہے، ہم نے پاؤں کھڑے کیے ہوئے ہیں انگلیوں کے بل، ہماری تھائز اور پنڈلیاں ایک دوسرے کو دبا رہی ہوتی ہیں. اس سے بلڈ پش ہوتا ہے ہمارے اپر باڈی کی طرف اور ہماری کمر سیدھی ہے اور سر نیچے جھکا ہوا ہے تو بلڈ رش کرتا ہے ہمارے فیس اور برین کی طرف. اس کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں. اب بلڈ کو ہم نے جو آیا ہے ہماری اپر باڈی میں اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے اسے بلاک کیا ہے. ٹانگیں ایک دوسرے کو پریس کر رہی ہیں، ہم جانے نہیں دے رہے ادھر، وہ بلڈ وہاں سٹے کرے گا. پھر ہم دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، پھر بلڈ رش کرتا ہے ہمارے سر اور فیس کی طرف. یہ جو نور ہے، ہم کہتے ہیں کہ ساتھ فلاں شخص کے چہرے پہ نور پیدا ہوا نماز پڑھنے سے. وہ اصل میں رونق ہے ایک صحت مندی کی کہ جب بار بار دن میں ہم یہ ایکسرسائز کریں گے. اس کا میں دینی پہلو نہیں لے رہا، اس کو رہنے دیجیے، معاف کیجیے گا یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں ایکسرسائز کا، تو یہ دنیاوی میں اینگل سے آپ سائنس کی اپلیکیشن اس پر کر کے بتا رہا ہوں. تو فیس کی طرف جب بلڈ جاتا ہے تو ہماری اسکن کو میکسیمم آکسیجن ملتی ہے، وہ فریش ہونے لگتی ہے. تو جب ہم دن میں 5 کم سے کم ورنہ 6 7 مرتبہ بھی ہم جب نماز پڑھیں گے تہجد اور اشراق ملا کے، تو فیس کی طرف بلڈ کا زور رہے گا، آنکھوں کی طرف اور دماغ کی طرف. اس سے انسان کی عقل کو جلا ملتی ہے، بینائی تیز ہوگی اور چہرہ بہت فریش ہو جائے گا. تو یہ یوگا کی بہترین فارم اس لیے ہے. اب اس کے اندر توقف کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو سجدوں کے درمیان سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے پڑھنے کو کہا ہے،
تو وہ ٹائم ہے جو الاؤ ہو رہا ہے ہمیں ٹو سیٹل ڈاؤن. نئے پوسٹر میں جانے سے پہلے توقف جو ہے وہ ہے. لیکن اگر اسی ایکسرسائز کو ہم بہت تیزی کے ساتھ کریں تو بجائے اس کے کہ اس سے کوئی ہمیں فائدہ ملے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کی ہم عارضوں میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ محتاجی وہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ اس کا سائنسی ویو کیوں لیا جا رہا ہے نماز کا. نہیں، ہمیں غیر مسلموں کو آج کے دور میں اگر اسلام کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دل سے قبول کر لیں تو ہمیں اسلام کی ایک ایک چیز کو سائنٹیفکلی بیان کرنا ہوگا. نہ صرف بیان کرنا ہوگا، اسے پروو کرنا ہوگا. ہم ان کو یہ دلیل دے کر قائل نہیں کبھی کر پائیں گے کہ قرآن پاک میں یوں کہا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں راہ راست دکھا دے. بدبخت قرآن کو تو مانتے ہی نہیں، تو جس چیز کو وہ مانتے نہیں اسے تسلیم کیا کریں گے؟ وہ سائنس کے گرویدہ ہیں، سائنسی کو مانتے ہیں. تو ہمیں غیر مسلموں کو ان کی زبان میں جواب دینا چاہیے کہ ان سے ہم لاجک اور سائنٹیفک لائنز پر بات کریں. بات بڑی جلدی ان کی سمجھ میں آ جائے گی. میرا ذاتی تجربہ ہوا کہ انگلینڈ میں اور میں جس یورپین کنٹری میں گیا، غیر مسلم بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں میرے پاس. حیرت یہ ہے، اور آپ کے لیے بھی حیران کن بات ہو جائے گی، کہ میں انہیں قرآنی آیات، قرآنی صورتیں رومن عربک میں لکھ کے دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے، اور اسے بڑے مزے سے پڑھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلمے کا ورد کر رہے ہیں. الحمدللہ کئی ایک لوگ مسلمان بھی ہوئے کلمہ پڑھ کے. ہم جب بھی کسی غیر مسلم سے بات کریں، ہم جذباتی انداز میں اس سے بات نہ کریں، بلکہ لاجک اور سائنس کی زبان میں بات کر کے اسلام کو اس کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ سب سے زیادہ کنونسنگ بات ہے کسی کے لیے بھی کہ 1400 سال پہلے جب نہ فلسفی کا نام کسی نے سنا تھا، نہ لاجک کا، نہ سائنس کا، نہ ہیومن نیچر کا، نہ ہیومن سائیکالوجی کا، تو جو احکامات آئے وہ سائنس اب خود پروو کرتی ہے کہ اگر ہم یوں نہیں یوں کر لیں تو بہتر ہے. وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرتی ہے. آج سے 6 سال پہلے حسب معمول کرسمس پر پوپ نے ویٹیکن سٹی سے ایک پیغام دیا. عیسائیوں کے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ پوپ کا پیغام دنیا بھر میں جہاں جہاں چرچ ہیں وہاں پڑھ کے سنایا جاتا ہے. تو یہ ان پوپ کی بات ہے جن کا انتقال ہو گیا. اس سال عید اور کرسمس ڈے ایک ہی دن آئے تھے، 25 دسمبر کو. پوپ نے پیغام یہ دیا کہ اگر آپ فاسٹنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ دنیاوی فائدے کو ریفر کر رہا تھا، جسمانی فائدہ، تو پھر آپ روزہ مسلمانوں کے طریقے سے رکھیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں میں یو کے میں تھا کہ اس پر خاصی بے چینی پھیلی پادریوں میں، اور مختلف پادری حضرات نے جو میٹنگ ہوئی اس میں احتجاج کیا کہ ہم مسلمان کے روزے کو مثال کیسے بنا سکتے ہیں. لیکن پوپ سم اور دی ادر اسٹینڈ کیے اپنے اس بیان کے لیے، اور وہی پھر 25 دسمبر کو صبح کرسمس کی سروس میں پڑھ کے سنایا گیا کہ اگر روزے سے بینیفٹ لینا ہے تو پھر مسلمانوں کے طریقے پر روزہ رکھیے تاکہ اس کا آپ کو جسمانی فائدہ مل سکے. یہ ایک ضمنی بات ہو گئی کیونکہ وقت بہت ہو گیا. باقی سوال اور اس سوال کے بقایا حصے، اس کے 6 حصے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار پر شرط زندگی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.